نظر کی حفاظت آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری. اگر آپ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کریں گے اور آپ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں, گھنٹوں موبائل استعمال کرتے ہیں, 24 گھنٹے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا لگا ہوا ہوتا ہے, اور جو نظروں کے سامنے آیا وہ دیکھا, تو آپ کی نظروں کے سامنے سے وہ گزرا, لیکن وہ تو گزر گیا, لیکن اس نے آپ کے دل سے نور ایمان کو کم کر, اس نے آپ کے دل سے یقین محکم کو کم کر, اس نے آپ کی نورانیت پر, روحانیت پر اثر ڈالا. تو آپ کم از کم یہ دیکھیں کہ میں کسی ایسی چیز کو نہ دیکھوں. عورتوں کو دیکھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ خلوت اختیار کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والخلوۃ بالنساء والذی نفسی بیدہ ما خلا رجل بامرأۃ الا دخل الشیطان بینہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ خلوت اختیار کرنے سے بچو, یعنی تنہائی میں ایک غیر محرم مرد اور ایک غیر محرمہ عورت جمع ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. پھر وجہ بیان فرمائی کہ والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ما خلا رجل بامرأۃ الا دخل الشیطان بینہم, کہ جب کبھی کوئی مرد اور عورت خلوت میں جمع ہوتے ہیں تو ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے. اور آپ کے سامنے ایسے بہت سارے معاملات اور ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ جہاں پر انسان پھر بہکتا ہے. پھر کئی واقعات رونما ہوتے ہیں. اب اگر جسمانی خلوت نہیں ہے تو مختلف ایپس کے ذریعے وہ خلوت حاصل ہے, اور اس کے نتیجے میں نوجوان نسل برباد ہو. تو میرے پیارے دوستو, ہمارا سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے وہ ایمان ہے. ایک لمحے کی, چند لمحات کی شہوت کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پر نہ لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں. جس طرح جال میں چیز کو پھانسا جاتا ہے, پکڑا جاتا ہے جال کے ذریعے, تو شیطان مردوں کو اگر اغوا کرتا ہے اور بہکاتا ہے تو وہ کس کے ذریعے بہکاتا ہے؟ عورتوں کے ذریعے. تو اپنے آپ کو, اپنی محرمات, میں اس میں اپنے طلباء کو ہمیشہ ایک سبق دیتا ہوں, ایک درس دیتا ہوں کہ زندگی میں جس حد تک ممکن ہو آپ عورتوں کی رسائی اپنی ذات سے ختم کر. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں بہت مضبوط ہوں, میں بہت متقی ہوں, میں نہیں بہکوں گا. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ اپنے نفس پہ بھروسہ کر رہے ہیں, اور نفس سب سے بڑا دھوکے باز ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ نفس جو ہے وہ برائی کا حکم دینے والا ہے. تو آپ جس پر بھروسہ کر رہے ہیں وہ تو دھوکے باز ہے. جس لمحے وہ دھوکہ دے گیا تو آپ کی عزت چلی جائے گی, آپ کی رسپیکٹ چلی جائے گی, آپ کی روحانیت چلی جائے گی, آپ کی نورانیت چلی جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ ہم موقع ہی نہ دیں, عورت کو اپنی ذات تک رسائی ہی نہ دیں. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا ہے, آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں, اور ماضی کی بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ عورت خلوت کے اندر جمع ہوئی اور وہ شخص برباد ہوا. جس کی سب سے بڑی مثال قرآن کے اندر موجود ہے بلعم بن باور کی. مستجاب الدعوات, جو دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا تھا. اتنا عبادت گزار, نیک, متقی شخص تھا, لیکن مرتد ہو کر مرا. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کتا. مثل کلب فرمایا گیا اسے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بھی عورت کے دامے فریب میں آیا, اور اس کا ایمان بھی برباد ہوا, اس کی مقبولیت بھی برباد ہوئی, اور وہ قیامت تک کے لیے نشان عبرت بن گئے. تو میرے پیارے دوستو, ایسا نہ ہو کہ ایک لمحے کی شہوت, ایک لمحے کا مزہ جو ہے وہ ہماری آخرت کو برباد کر دے. تو آج اس امر کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں.